ہمارے یہاں دیکھیے عقیقے میں کیا کیا چلتا ہے. جب عقیقہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی بڑے جانور کا عقیقہ کر رہا ہے. اور ایک تو بڑی عجیب و غریب چیز جس پر علماء کی خاموشی 6 معنی دارت سمجھ کے باہر، بالکل سمجھ کے باہر، دینی امور میں بدعات پر خاموشی، اللہ کے سنت، اللہ کے دین کو ڈھانا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ڈھانے والے عمل پر خاموشی انتہائی سنگین جرم ہے. ورنہ بے شمار واقعات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی ایسا خلاف سنت عمل دیکھا کرتے تھے صحابہ کرام تو اسی وقت روک دیا کرتے تھے سختی کے ساتھ. مروان بن حکم نے پہلی مرتبہ جب عیدگاہ پر ممبر لے جا کر کے عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دامن پکڑ کر کے نیچے کھینچ لیا، جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے. لوگوں نے کہا ابو سعید، کہا اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا ممبر لے جاتے ہوئے عیدگاہ پر. ممبر نہیں تھا، ہمیشہ آپ کھڑے ہو کر کے تقریر کیا کرتے تھے زمین پر. اور عید کی نماز سے قبل آپ نے صرف تکبیرات بیان کیے، تسبیح. اب تکبیرات کو چھوڑ کر کے لوگوں کے خطابات شروع، اور اب تو ایک دور پیشن کا ہے کہ بڑی عیدگاہیں جو رہتی ہیں وہاں پر 3 4 مقرموں کو ٹائم دیا جاتا ہے، کوئی اتنی تسبیحات رکی رہتی ہے. ایک سنت کو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو ختم کر کے لوگوں کے خطابات کو جگہ دے دی گئی. صحیح روایت بالکل واضح طور پر بخاری کی. خیر، یہ عقیقے کے سلسلے میں ایک تو یہ بڑا جانور، اور دوسرا عید، بقرعید کے موقع پر عقیقے کا حصہ. پہلی چیز، عقیقہ کب ہے؟ عقیقہ 7ویں روز ہے. بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کا نام رکھنا، اس کے بالوں کو بال بنانا اور اس کا وزن کر کے اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا اور عقیقہ کرنا. اتنی چیزیں 7ویں روز ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ 3 ذی الحجہ ہی کو تو سارے بچے نہیں پیدا ہوتے. 7ویں روز کرنا ہے، آپ کی مرضی کا دن نہیں ہے. شریعت نے دن متعین کیا ہے. چیزوں میں، عبادات میں جو ضروری چیز ہے وقت کا تعین بھی. جس وقت جو عبادت ہے، آپ اگر چاہیں کہ محرم میں جا کر کے حج کریں تو آپ کا حج مقبول نہیں ہے. میدان عرفات میں آپ عرفہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن جا کر کے بیٹھے. لیلۃ القدر رمضان المبارک میں اسی رات میں وہ عبادت کرنا ہے. آپ عام راتوں میں جاگیں گے اور لیلۃ القدر کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا. عبادات وقت جو متعین ہے اسی وقت کرنا، تعین کے ساتھ اگر تعین ہے تو. ہمارے یہاں اس کے علاوہ 2 بکرے لڑکے کے لیے اور 1 بکری لڑکی کے لیے. جان دینا ہے، جان، حصہ نہیں. ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 جانیں نہیں ہوتی ہیں. ایک ثبوت اللہ کے نبی سے، صحابہ اکرام سے ایک ثبوت اس کا موجود نہیں ہے. ایک دلیل میں سمجھتا ہوں ائمہ اکرام کے بھی کوئی قول ائمہ اکرام کا نہیں ملے گا کہ اگر 7 لڑکیاں پیدا ہوتے ایک بڑا جانور کاٹ دو. آپ کو کوئی قول دلیل نہیں ملے گی. اس کے دن کا تعین ہے 7ویں روز. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئے اور آ کر کے حضرت عائشہ سے دریافت تو کیا. مستدرک حاکم کی روایت ہے، کیا میں اونٹ ذبح کر دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بکرے 2 بکری یا بکری 2 بکریاں لڑکے کے لیے. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تب کہا کہ گوشت کی زیادتی کے لیے میں اونٹ قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ گے. مستد احمد کی روایت کے جو الفاظ ہیں، تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ گے.